اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 سے آیت نمبر 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور یہ 11واں پارہ ہے۔ 11ویں پارے کا یہ چوتھا اور 5واں رکوع ہے، جبکہ سورۃ التوبہ کا یہ 15واں اور 16واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کی تفسیر ہے کہ سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی تھی جو جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جنگ میں پیچھے رہ جانا کا جو سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا وہ سچ بتا دیا تھا۔ کسی قسم کی حیل و حجت اور کسی قسم کی بھی انہوں نے منافقت سے کام نہیں لیا بلکہ سچائی سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا جو قیامت تک جب تک دنیا رہے گی انشاءاللہ ہر بندہ پڑھتا رہے گا اور وہ اس کے لیے باعث ثواب بھی بنتا رہے گا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا اور جھوٹا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے، یعنی اور کچھ بھی وہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظماء ولا نصب ولا مخمصات فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایک ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کا ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی، اس لیے معذورین، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی، لیکن پھر بھی جو مدینہ یا اطراف مدینہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں اور رسول اللہ کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو، بلکہ انہیں رسول کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کی تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذالکہ سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس، تھکاوٹ، بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدام جن سے کافروں کے غیظ اور غضب میں اضافہ ہوگا، اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے، یہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائیں گے۔ یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل، تلاوت، ذکر الہی وغیرہ کرتا رہے، بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی، حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیظ بڑھ کے، ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں عمل صالح لکھی جائے گی۔ اس لیے محض
شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں، چاہ جائے یہ کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے۔ اس سے مراد پیادہ یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چابوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے اور ان کی آتش غیظ بھڑک اٹھے۔ دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں، اس سے مراد ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دوچار کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں اس کا حساب لیا جائے تو جس طرح سے آج کل نیٹ کا استعمال ہے، نیٹ ہے جس پر بیٹھ کر بھی لوگ جہاد کی ترغیب دلاتے ہیں اور کافروں کے خلاف ایسی سی تحریریں لکھتے ہیں جن سے ان کا غضب بڑھتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بھی اس آیت کی روح سے جائز ہوگا۔ ولا ينفقون نفقات صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا سے اچھا بدلہ دے۔ پہاڑوں کے میدان اور پانی کی گزرگاہ کو وادی کہتے ہیں، مراد یہی مطلق وادیاں اور علاقے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے، اسی طرح جتنا بھی میدان طے کرو گے، یعنی جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے، یہ سب نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہیں گی، جن پر اللہ تعالیٰ اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور لعنت ملامت بیان کی گئی تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا، ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسا کہ تبوک میں ضروری تھی، بلکہ گروہ کی ہی شرکت کافی ہے، بلکہ بعض جہاد ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک گروہ کی ہی شرکت کافی ہوتی ہے، یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا کام اور دین کا علم حاصل کرے، اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس و مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں، اور پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب اوامر و نواہی کا علم حاصل کرنا ہے، تاکہ اوامر الہی کو بجا لا سکے اور نواہی سے دامن کشاں رہے، اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا۔ جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضرموت وغیرہ ممالک پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا، اور ہجری میں یعنی 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے، جو جزیرہ عرب سے قریب ہے۔ اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں، سختی ہونی چاہیے، جیسا کہ اشد
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، یعنی اہل ایمان کی صفت ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس صورت میں منافقین کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہے۔ اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے اور ان کے علم میں بات آتی ہے تو وہ ٹھٹھا اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی صورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی و بیشی ہوتی ہے، جس طرح کے محدثین کا مسلک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، یعنی ان کی جو پہلے سے ہی ان کے دل گندے ہیں ان کو اور زیادہ گندہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ روگ سے مراد نفاق اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر اور نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کی ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں وہی چیزیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یفتنون کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں، مثلا قحط سالی وغیرہ، مگر یہ بعید ہے، یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں، یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے لیے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں صورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کہ مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے خاموشی سے کھسک جاتے، یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بابت نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا
اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس سے یعنی جنس سے بشریت سے ہی ہیں، وہ نور یا اور کچھ نہیں، جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ دندے میں پھنساتے رہتے ہیں۔ انت کا ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گراں گزرتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے اور میں آسان دین حنیف دے کر میں آسان دین حنیفی دے کر ہی بھیجا گیا ہوں۔ تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیوی اخروی کے فائدے کے خواہشمند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں، یعنی آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت جو کفر اور اعراض کے کرنے والوں کے مکر و فریب سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ الا آیا صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہموم فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول عام فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ترجمہ اور تفسیر کی سورۃ توبہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول عام فرمائے۔